نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود سرور کونین پیغمبر پیغمبراں حامی بے کساں شافی امت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کے بعد، سامعین معظم، برادران اسلام، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بات کرتے ہیں فتح مکہ کے حوالے سے، کیونکہ 10 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صلح فرمائی اور عہد نامہ لکھا گیا۔ اس سے دونوں فریق مطمئن ہو گئے، لیکن بنو بکر نے خلاف ورزی کرتے ہوئے رات میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ بنو بکر کے ساتھ قریش بھی اس قتل و غارت گرمی میں ہم نوا ہو گئے۔ ان کے ذہن میں یہ رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر نہ ہوگی، لیکن صبح ہونے پر انہیں احساس ہوا ہم نے یہ کیا کیا۔ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ معاہدہ کیا تھا اور خود ہی توڑ ڈالا، لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ بنو خزاعہ کا ایک آدمی وفد لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور پورا واقعہ بتلا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تفصیل سننے کے بعد ان کی اعانت و امداد کا وعدہ فرمایا، جس پر یہ وفد واپس چلا گیا۔ دربار نبوت سے حکم ملا، ایک قاصد روانہ کرو جسے یہ پیغام دو کہ قریش مکہ سے اس کا جواب لائے کہ بنو خزاعہ کے جو افراد قتل ہوئے ان کی دیت ادا کریں اور جو عہد کیا تھا اسے توڑ دیں، یا تیسرا یہ ہے کہ معاہدہ حدیبیہ فسخ کر دیں۔ جب نبوت کا قاصد یہ پیغام لے کر پہنچا تو جوش میں قریش مکہ نے پیغام تیسری شک منظور کر لی، فسخ حدیبیہ منظور ہے۔ جب ذرا جوش کم ہوا، ہوش آیا تو بڑی شرمندگی ہوئی، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہ تھے تو فوراً روانہ کیا۔ ابو سفیان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور مدعا بیان کیا، لیکن لسان نبوت سے جواب نہیں ملا، تو دوڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں۔ وہاں بھلا کیسے پذیرائی ہو سکتی تھی؟ جب دربار صدیقی سے محرومی ملی، پھر دوڑے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، وہاں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے کچھانہ مبارک پر حاضری دی اور حضرت علی و حضرت فاطمہ سے درخواست کی، لیکن سب جگہ سے ایک ہی جواب تھا، مجبوراً ابو سفیان ناکام لوٹے۔ اس کے بعد دربار نبوت سے حکم ملا خاموشی سے مخفی طور پر مکہ مکرمہ کی تیاری شروع کر دیں، آس پاس کے قبائل کو بھی مطلع کر دیا، لیکن اس کا اعلان نہ ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ اس حکم مبارک کے ملتے ہی اللہ کے قلندروں کی یہ عظیم جماعت تیار ہو کر مکہ فتح کرنے کے ارادے سے نکل پڑی۔ محدثین کرام نے اس دین کے سپاہیوں شمع رسالت کے پروانوں کی تعداد تقریباً 10,000 بتلائی ہے۔ اس وقت دھرتی پر سب سے مقدس و مبارک افراد کا یہ عظیم الشان سمندر
پیدر اعلائے کلمت اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیوانہ وار سفر کر رہا تھا۔ ابھی یہ سفر جاری تھا، ایک جگہ یہ قافلہ رکا تو پھر کیا ہوا کہ ایک شخص کو اس ترتیب قافلہ رکا تو ایک جگہ لشکر اسلام کا پڑاؤ ہوا، خیمے نصب ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر چکر لگا کر پہرا دے رہے تھے۔ ابو سفیان نظر آئے، پرانی دوستی تھی، جا پکڑا اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ، اور اپنے ہمراہ سواری پر بٹھا لیا۔ اتفاقاً اللہ کے شیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ نظر پڑتے ہی اللہ کا شیر جھپٹ پڑا، دشمن تو توحید رسالت ہاتھ آ گیا ہے۔ لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوست کو بچاتے ہوئے دربار نبوت میں لا کھڑا کیا۔ پیچھے اللہ کا شیر تلوار ہاتھ میں لیے تیار ہے، زبان نبوت سے حکم ملے اور وہ ابو سفیان کی گردن اڑا دے۔ لیکن رحمت مجسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، عباس اسے خیمے میں لے جاؤ۔ صبح ہوئی تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سفیان کو لے کر دربار نبوت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اسلام پیش کیں۔ اسی طرح اسلام کا دشمن ابو سفیان حق پرست مومن اور صحابی رسول کے اعزاز سے نوازا گیا۔ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے واجب الاحترام، واجب التعظیم ہو گیا۔ پھر اس جلیل القدر صحابی نے آخری دم تک اسلام کے لیے وہ عظیم خدمات پیش کیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی مرد جلیل کے بیٹے جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، صحابی ابن صحابی سیدنا مولانا حضرت امیر معاویہ ہیں۔ مشرف اسلام ہونے کے بعد سیدنا ابو سفیان نے اجازت نامہ لے کر مکہ مکرمہ آئے اور سب کو اعلان حق سنایا اور کلمہ طیبہ کی دعوت دی۔ برملا یہ بتا دیا کہ تم میں سے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ ان کا لشکر ایسا ہے جس سے تمہارا مقابلہ ممکن نہیں، لیکن عافیت اسی میں ہے، ایمان لاؤ۔ اس اعلان کا یہ اثر ہوا کہ لوگ سہم کے بھاگ کھڑے ہوئے، کسی نے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی جرت نہ کی۔ انتہائی تو تمہارا مقابلہ، حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لی، کسی نے حرم میں پناہ لی۔ دنیا کے معزز ترین ہستیوں میں اپنے 10,000 نفوس قدسیہ کے ساتھ جب 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو انتہائی تواضع، خاکساری کے ساتھ، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ، اور سورۃ الفتح زبان پر جاری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کسی عمل سے کسی کو بڑائی اور شاہانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا، بلکہ عاجزی و انکساری اور اللہ کی خشیت کے آثار ان کے چہروں پر ہو رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کا یہ عالم تھا، گردن مبارک جھکی جا رہی تھی اور فرما رہے تھے اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت فرمائی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وہ منظر بھی یاد تھا جب انہیں اسی سرزمین پر مصائب و تکالیف کا سامنا تھا اور کسی قدر بے بسی کا ساتھ ہجرت کرنی پڑی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کوئی قتال میں پہل نہ کرے، اگر کوئی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکے تو قتال کرنا، اگر کوئی ہوتا تو فتح کی خوشی میں مست ہو جاتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی خوشی میں 8 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کی طرف بڑھے اور فرمایا جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، پڑھ کر عصائے مبارک سے اشارہ فرماتے بت منہ کے بل گر جاتے۔ طواف سے فارغت کے بعد کعبۃ اللہ کی کنجی لی اور کھلوایا، تصاویر دیکھ کر مٹانے کا حکم دیا، آب زمزم سے دھلوایا، پھر نماز ادا کی۔ ایک بار پھر سے مکہ کی سرزمین نعرہ تکبیر کے پرجوش نعروں سے گونج اٹھی۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو ایک مخلوق جمع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو آج تک محدثین نے ذخیرہ احادیث میں محفوظ کر رکھا ہے۔ آج وہ سب مجرم موجود تھے جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ذلت آمیز برتاؤ کیے تھے، جن سے آج تک زمین و آسمان شرمندہ ہیں، سب لرزہ و برآمدہ تھے۔ آج مسلمان نہ جانے کیا برتاؤ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کیا تجویز فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت للعالمین تھے، وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو آج تک مشعل راہ ہے، آج تم پر کوئی عتاب اور گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور لاہوری قلندر نے، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا، لطف قہر او سراپا رحمتی، آں بیاراں این باعدہ رحمتی، آں کے بر آداد در رحمت گشاد، مکہ را پیغام لا تسریب داد۔ لطف و قہر او سراپا رحمتی، لطف و قہر او سراپا رحمتی، آ بیاراں این باعدہ رحمتی، آں کے بر آداد در رحمت گشاد، مکہ را پیغام لا تسریب داد، وما علینا الا البلاغ المبین۔